ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اس پروگرام کے میزبان خصوصی محترم المقام جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، حضرات علماء کرام، ہمارے مشائخ اور بزرگان، محترم بھائیوں اور بہنوں، بڑی اہم باتیں آپ حضرات نے سن لی ہیں۔ میں صرف 3-4 منٹ میں ایک دو بہت ہی ضروری بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 2 شقوں میں جو وقف ترمیمی قانون پیش کیا گیا تھا، اس کی 2 شقوں پر اس نے اعتراض کیا ہے۔ وقف بائی یوزر کو قبول کر لیا ہے اور وقف کے مینجمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی ہو، اس کو قبول کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس لیے اب احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ دھوکہ ہے، غلط فہمی۔ کورٹ نے اس قانون کو ابھی مکمل طور پر رد نہیں کیا ہے، بلکہ وقتی راحت دی ہے۔ ہم یہ ضرور امید رکھتے ہیں کہ ہماری عدالت عالیہ انصاف سے کام لیتے ہوئے اس پورے قانون کو رد کر دے گی، لیکن ابھی ہمیں مطمئن نہیں ہونا ہے۔ آپ دیکھیے، اس قانون میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو لمیٹیشن ایکٹ ہے، کسی زمین پر 12 سال یا اس سے زیادہ کسی کا قبضہ رہا ہو تو وہ زمین اسی قابض کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ وقف کو اس سے مستثنی کیا گیا ہے، اور جو دوسری سرکاری دھارمک سنستھائیں ہیں، مذہبی املاک ہیں، ان کو بھی اس سے مستثنی کیا گیا ہے کہ اگر اس مدت سے طویل قبضہ ہو تب بھی وہ ناجائز ہی قبضہ سمجھا جائے گا۔ یہ 2013 کے قانون میں بھی اور اس سے پہلے عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں کہ لمیٹیشن ایکٹ سے وقف مستثنی ہوگا۔ اس قانون میں اس استثناء کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقاف پر جو طویل مدت سے ناجائز قبضے ہیں، 50 سال سے 25 سال سے، جو قابضین ہیں ان کو اس کا مالک سمجھ لیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے۔ ملک بھر میں کتنے ہی اوقاف پر ناجائز قبضے ہیں، طویل مدت سے قبضے ہیں، اور بہت سی جگہ وہ لوگ کہ جن کی حکومت بہت پذیرائی کرتی ہے، جو اس ملک کے بڑے سرمایہ دار اور بزنس مین ہیں، انہوں نے وقف کی زمین پر اپنے ہوٹل اور اپنی عمارتیں بنا رکھی ہیں۔ اگر اس میں تبدیلی نہیں کی جائے تو ان ساری چیزوں پر ان کا قبضہ مان لیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے ہمارے اوقاف کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ وقف کے اس قانون میں یہ بات بھی شامل کر دی گئی کہ جو چیزیں آثار قدیمہ کے تحت آئیں گی وہ وقف کی ملکیت باقی نہیں رہے گی۔ آپ سوچئے، ہماری مکہ مسجد ہے 300 سال پرانی، اگر گورنمنٹ اس کو آثار قدیمہ میں ڈکلیئر کر دے تو کل ہو کر حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صرف آپ اس کو دیکھنے کے لیے ایک ٹورسٹ کے طور پر آ سکتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے۔
ابھی بھی اس قانون میں یہ بات باقی ہے کہ کوئی مسلمان جب تک 5 سال سے مسلمان نہ ہو، اس کو اسلام قبول کیے ہوئے 5 سال ہو گیا ہو اور وہ عملی طور پر اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہو، اسی کو وقف کرنے کی اجازت ہوگی۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ لوگوں کو جو شخصی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص آج مسلمان ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بہت ساری دولت دے رکھی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے اپنی املاک کے کچھ حصے کو وقف کر دے، تو اس قانون کے تحت وہ وقف نہیں کر سکتا۔ ہمارے اس دیش میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ قومی یکجہتی رہی ہے، بھائی چارے کا تعلق رہا ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے ہندو سنستھاؤں کے لیے اپنی زمینیں دان کی ہیں۔ نظام حیدرآباد نے جتنی مدد کی انہوں نے اپنی مسلمان رعایا کے لیے بہت سی چیزیں وقف کی ہیں، زمینیں وقف کی ہیں، مسجدیں بنوائی ہیں، مسافر خانے بنوائے ہیں۔ اس قانون کے تحت ہمارے ہندو بھائیوں اور دوستوں نے جو وقف کیا ہو وہ سب وقف کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ یہ میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں، اس لیے ہرگز غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئی ہے۔ ابھی اس قانون میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے، اور یہ ایسی چھوٹے چھوٹے بدلاؤ سے ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ جب تک یہ پورا قانون مسترد نہیں ہو جائے ہم اپنا یہ احتجاج جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ احتجاج جاری رکھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دوسری بات آپ حضرات سے یہ عرض کرنی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ پلیٹ فارم ہے۔ یہ امت کی وحدت اور اجتماعیت کی علامت ہے۔ آپ اس ڈائس پر دیکھیے، اس میں سنی بھی ہیں، اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں حنفی بھی ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں، اس میں تبلیغی جماعت کے احباب بھی ہیں، جماعت اسلامی کے احباب بھی ہیں، اس میں ہمارے مشائخ اور مختلف درگاہوں کے قابل احترام سجادے بھی ہیں، علماء اور مفتیان بھی ہیں۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی دین ہے۔ حکومت بھی چاہتی ہے اور حکومت کے کارندے بھی چاہتے ہیں کہ اس بورڈ کی قوت ٹوٹ جائے اور آپ کے دلوں سے اس کے اعتماد کو ختم کر دیا جائے۔ افسوس ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان نوجوان اپنی نادانی میں سوشل میڈیا کے ذریعے مسلم پرسنل لاء بورڈ کو بے وزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یا جھوٹے پروپیگنڈوں کو بغیر سوچے اور تحقیق کیے اس کی تائید کر رہے ہیں۔ آپ اس فتنے سے باخبر رہیے، اس سے متنبہ رہیے۔ یہ آپ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ ہماری طاقت ہتھیار نہیں ہے، ہماری طاقت 2 چیزیں ہیں، ہمارا ایمان اور ہمارا اتحاد۔ اگر ہماری یہ طاقت ٹوٹ گئی تو نہ ہم اپنی شریعت کو بچا سکیں گے، نہ اپنے عقیدے کو بچا سکیں گے، اور نہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں گے۔ اس لیے میں خاص کر نوجوانوں سے اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے مسلمانوں کے دشمنوں اور فرقہ پرست طاقتوں کی سازش کا شکار نہ ہو جائیے۔ تیسری بات بھائیو یہ عرض کرنی ہے، ہمارے اسد الدین اویسی صاحب نے پارلیمنٹ میں بہترین خطاب کیا اس موضوع پر، اور بھی بہت سے لوگوں نے، بہت سے ہمارے غیر مسلم ارکان پارلیمنٹ نے بھی بہت اچھی تقریریں کی۔ یہ تقریریں یوٹیوب پر نشر ہوئیں، مجھے بعض لوگوں نے دکھایا کہ یہ تقریریں جو موجودہ قانون وقف کے خلاف ہیں، ان پر جو مخالفین ہیں، جو فرقہ پرست ہیں،
ان کے کامنٹ ہزاروں کی تعداد میں، اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کی تائید میں ان کے کامنٹ نہ ہونے کے درجے میں۔ اسی طرح جب کوئی تقریر مسلمانوں کے خلاف، شریعت کے خلاف، مسلم پرسنل لاء کے خلاف کی جاتی ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے، تو یہ نفرت کے سوداگر اور فرقہ پرستی کا بیج بونے والے وہ اپنے کامنٹ کے ذریعے اس کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہی رائے عامہ ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں نوجوانوں سے، اپنے پڑھے لکھے بچوں سے، کہ یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن اس کے ذریعے آپ اپنے موقف کو تقویت پہنچا سکتے ہیں۔ جب کوئی آواز وقف کے اس ناجائز قانون کے خلاف اٹھے، آپ بڑی تعداد میں اپنی تائید کے کامنٹ اس پر دیجئے، تاکہ دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ اس ملک میں انصاف پسند اور سنجیدہ لوگوں کی اکثریت یہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ اور جب کوئی نفرت کا بول آئے تو آپ دلیل کے ساتھ مختصر الفاظ میں اس کی تردید کیجئے، چونکہ یہ زمانہ اسی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد صفا کی پہاڑی سے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی، چونکہ اس زمانے کا میڈیا یہی تھا۔ پورے مکہ کو اگر کوئی بات پہنچانی ہوتی تو صفا کی پہاڑی سے لوگ اس کا اعلان کرتے تھے۔ آج کا جو میڈیا ہے اور جس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ مثبت مقصد کے لیے، بہتر مقصد کے لیے سلیقے کے ساتھ ہم اس کا استعمال کریں اور اپنی آواز پہنچائیں۔ میں اخیر میں ان تمام حضرات کا جو یہاں تشریف لائے بے حد شکر گزار ہوں۔ یہ سارے لوگ اپنی جگہ آفتاب و ماہتاب ہیں، جن کی ملاقات کے لیے، جن کی زیارت کے لیے، جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کتنے لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بورڈ کی آواز پر آپ تشریف لائے۔ ہم اس اسٹیج سے خاص کر اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کا اور ان اپوزیشن پارٹیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں بورڈ کی طرف سے، جنہوں نے اس مسئلے میں پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کی تائید کی اور رات کے 3 بجے تک انہوں نے اپنی نیند خراب کی لیکن پارلیمنٹ میں موجود رہے۔ اور میں پھر ایک بار مجلس اتحاد المسلمین کا اور اس کے بلند نگاہ صدر جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم جلسے کی انہوں نے میزبانی فرمائی اور اتنا بڑا پروگرام یہاں منعقد ہوا۔ اگر حکومت کے پاس آنکھیں ہوں گی اور اس کی بینائی ختم نہیں ہوئی ہوگی تو وہ اس مجمع کو دیکھ کر ضرور سمجھ سکے گی کہ مسلمان کیا چاہتا ہے اور مسلمانوں کی دل کی آواز کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اس ملک میں اپنی پہچان اور شناخت کے ساتھ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر جینے کا موقع عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔